أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں و بہنوں، خواتین سے ایک گزارش ہے جو نیچے اور اوپر تشریف فرما ہے کہ خاموشی سے بیان سنا جائے، اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا لے تاکہ بیان سننے میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تمام خواتین سے جو بیان سننے کے لیے تشریف لائی ہیں وہ اہتمام سے اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، آواز نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ ذہن تو آج مسلمان جان رکھتا ہے، یہ ذہنیت تو آج مسلمانوں کی ہے کہ صحت خراب بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، اور صحت خراب بھی ہوتی ہے اور صحت چلی بھی جاتی ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ صحت ہوتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے، اور بس اوقات صحت چلی بھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں عام طور پہ کہ کن چیزوں سے صحت بحال رہتی ہے اور کون سی چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں، اور کس سے ہلاکت آتی ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ بھی ذہنیت سب کی ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، بچوں کو بچاتے ہیں، ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، بچیوں کو بتاتے ہیں۔ غریب امیر، پڑھا لکھا کم پڑھا لکھا، سب کی یہ ذہنیت تو ہے، اتنا تو سبھی جانتے ہیں۔ زہر کوئی نہیں کھائے گا۔ پتہ ہے اس سے صحت خراب ہوتی ہے، ہلاکت آتی ہے، لیکن عام طور پہ آج مسلمانوں کو اس کا پتہ کوئی نہیں، یہ ذہنیت کوئی نہیں کہ ایمان بھی صحت مند ہوتا ہے اور ایمان بھی کمزور ہوتا ہے اور ایمان چلا بھی جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان صحت مند بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، چلا بھی جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ چونکہ ابا دادا مسلمان تھے تو بیٹا بھی مسلمان رہے گا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ باپ دادا پہلوان تھے تو بیٹا بھی پہلوان ہوگا، ایسا ہوتا ہے؟ باپ کی صحت بہت اچھی تھی، پوتا بھی بہت صحت مند رہے گا؟ نہ میاں، اگر پوتا زہر کھائے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ وراثت میں، صحت میں وراثت نہیں چلتی۔ جیسی غذا کھائے گا، جتنی پرہیز کرے گا، صحت بحال رہے گی۔ لیکن آج مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام وراثتاً چلتا ہے، یہ موروثی ہے، کچھ بھی کرتے رہو میرا اسلام نہیں جائے گا، کچھ بھی کرتے رہیں میرا ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ وراثتاً چلتا ہے۔ نہ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔
یہ جو فرمایا ہے کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ ایک ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹے اپنی صحت کو بحال رکھو، یہ ایکسرسائز کرو، یہ کھا لیا کرو، ان چیزوں کو استعمال کیا کرو، اپنی صحت کو خراب غذاؤں سے، ہلاکت سے، موذی چیزوں سے بچاؤ، تب تمہاری یہ صحت بحال رہے گی، اچھی ہوگی، طاقت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں سے کہتا ہے ایمان والوں ایمان لے آؤ، کہ اس ایمان کے لیے اچھی غذا استعمال کرو، اسے صحت مند رکھو۔ ایمان والوں ایمان لے آؤ، منافقوں سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، مشرکوں سے نہیں کہا، ہندو اور سکھوں سے نہیں کہا، ایمان والوں سے کہا ہے۔ پیارے نبی فرمایا کر جددو ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو، اس کی غذا ہے، اس کی دوا ہے، اس کی پرہیز ہے، اپنے ایمانوں کو تازہ رکھو۔ صحت کے بارے میں تو ہر آدمی حساس ہے نا، نہ صرف اپنے لیے حساس ہے، اپنے اولاد کے لیے بھی حساس ہے، حساس ہے، اپنی غذاؤں کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے بچے بچیوں کی غذاؤں کا بھی خیال رکھتا ہے، بلکہ اتنا حساس ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہر مہینے ایک مکمل ٹیسٹ ضرور کروانا ہے۔ دانتوں کا کیا حال ہے، آنتوں کا کیا حال ہے، کولیسٹرول کا کیا حال ہے، نبض کیسے چل رہی ہے، دل کی حرکت کیسی ہے، ایک ٹیسٹ تو پورا کرنا۔ تاکہ کہیں صحت میں خرابی تو نہیں آئی، حساس ہے۔ فائلیں پڑی ہیں ٹیسٹوں کی، ریکارڈ موجود ہیں کئی سالوں کے، کیونکہ یہ ذہنیت ہے کہ صحت بحال ہوتی ہے، خراب بھی ہوتی ہے، چلی بھی جاتی ہے۔ غذاؤں کی بھی رعایت رکھی جاتی ہے، موذی اور ہلاکن غذاؤں سے بچا بھی جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی آج یہ ذہنیت نہیں ہے کہ ایمان بھی صحت مند ہوتا ہے بھائی، یہ بیمار بھی ہوتا ہے اور ایمان چلا بھی جاتا ہے۔ کہنے میں مسلمان ہوتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہوتا، کہنے میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے لیکن اولاد اسلام سے محروم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ ایسے فتنے آئیں گے اور سیاہ رات کی طرح آئیں گے، رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، ہر اگلا فتنہ پہلے سے زیادہ گہرا اور ظلمت بھرا ہوگا، اور کچھ نہیں پتہ لگے گا، صبح مسلمان، شام ایمان سے محروم، شام ایمان کی حالت میں، صبح ایمان سے محروم۔ لوگ اپنی حیا دے بیٹھیں گے، اپنی غیرت دے بیٹھیں گے، اپنی اسلامی معاشرت دے بیٹھیں گے، اپنی دینی اقدار دے دیں گے، اپنی دینی ثقافت دے بیٹھیں گے، دنیا کی خاطر دین دے بیٹھیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، حیا چلی گئی دنیا کی خاطر، شرم و حیا رخصت ہو گئی اسٹیٹس کی خاطر، حلال چلا گیا دنیا کی خاطر، مسلمانوں کی معاشرت رخصت ہو گئی دنیا کی خاطر، اسلامی اقدار رخصت ہو گئے دنیا کی خاطر۔ سچے نبی نے صدیوں سال پہلے اپنی امت کو خبردار کیا۔
اتنا ایمان کمزور ہو جاتا ہے کہ ایمان چلا بھی جائے تو پتہ بھی نہیں لگتا. پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو. تو صحت کے بارے میں تو یہ ہے کب چلی جائے، کب خراب ہو جائے. اور یہ بھی اندازہ ہے کہ کن چیزوں سے صحت خراب ہوتی ہے. لیکن ایمان کے بارے میں اتنی بڑی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن مسلمانوں کو آج یہ بھی نہیں پتا کہ ایمان کیسے چلا جاتا ہے اور کن چیزوں سے ایمان صحت مند رہتا ہے. میرے بچوں کی صحت کی فکر، بچیوں کی صحت کی فکر، اپنے بچوں کے ایمان کی صحت کی فکر کتنی. کیوں؟ یہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے یہ تو مسلمان ہی رہے گا نا، یہ تو ایمان پہ رہے گا. ارے وراثت نہیں چلتی، اسلام موروثی نہیں. دوا کھاؤ گے، غذا استعمال کرو گے، پرہیز کرو گے تو اسلام ایمان رہے گا. وراثت نہیں چلتی. اماں ابا بڑے صحت مند ہیں لیکن بچہ سست کاہل، نہ کھاتا ہے، نہ ایکسرسائز کرتا ہے، نہ اپنی جسم کا خیال رکھتا ہے، تو بتائیے وراثت میں صحت مل جائے گی؟ تو ابا نمازی تھے، ابا پرہیزگار تھے، ابا بڑے نیک تھے، اور اولاد ایمان کی کوئی غذا بھی استعمال نہ کرے پھر بھی ایمان والا کیسے ہوگا بھائی؟ کیسے ہوگا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ کہنے لگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسلام اور کفر میں جو چیز فرق کرنے والی ہے نماز ہے. نماز بھی نہ پڑھے، روزے بھی نہ رکھے، زکوٰۃ بھی نہ دے، پھر بھی مسلمان. پھر بھی اس کا ایمان صحت مند. وراثت نہیں چلتی. یہ تو ہماری بھول ہو گئی بھائی، جہالت آ گئی، کم بختی ہماری کہ ہم نے کبھی ایمان کے بارے میں کوئی سیکھا ہی نہیں. صحت کے بارے میں بڑا حساس، دوائیں جانتے ہیں، غذائیں جانتے ہیں، پرہیز جانتے ہیں. ایمان کے بارے میں انتہائی غفلت کہ دوا کیا ہے، غذا کیا ہے، بد پرہیزی کیا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے وہ کام کیا جو ایک ہندو کرتا ہے، جو ایک کافر کرتا ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی. کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، یہودی حج نہیں کرتا، مسلمان تو نمازی ہوتا ہے، مسلمان تو زکوٰۃ دیتا ہے، مسلمان تو روزے رکھتا ہے، فرض حج ہو تو حج کرتا ہے. مشرک تھوڑی ہے کہ زکوٰۃ نہ دے، کافر تھوڑی ہے کہ نماز نہ پڑھے، یہودی تھوڑی ہے کہ فرض حج اور حج نہ کرے. یہ کام تو یہودیوں کے ہیں، کافروں کے ہیں بھائی. بد پرہیزی تو اس درجے کی، بد پرہیزی تو اس درجے کی کہ وہ کام کرے جو کافر کرتا ہے، پھر بھی اس کا ایمان سلامت، پھر بھی اس کا ایمان سلامت. نہ میاں
صحت کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ زہر کھائے گا تو زہر چلی جائے گی، صحت چلی جائے گی. ردی اور بیکار غذا کھائے گا تو صحت خراب ہو جائے گی، جانتا ہے. تو ایمان بھی تو ایسا ہی ہے، صحت مند ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، چلا بھی جاتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے نصیحت فرمائی، حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنی ایمان کی صحت بحال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی، جددوا ایمانکم، اپنوں ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو. یہ خراب ہو جاتا ہے، یہ بیمار ہو جایا کرتا ہے، کمزور ہو جایا کرتا ہے. تازہ کیا کرو اپنے ایمانوں کو. زمین کی جڑیں خشک ہو جائیں، زمین میں جڑیں خشک ہو جائیں، زمین کے نیچے نظر تو نہیں آتی کہ خشک ہوئی نہیں، لیکن اس کے آثار پتہ لگتے ہیں کہ اب اس درخت پہ پھل نہیں آتا، پھول نہیں آتے، پتے گر جاتے ہیں، تنا خشک ہو جاتا ہے، وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے. انار کا ہے، امرود کا ہے، موسمی کا ہے، کنو کا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھا. ایمان نظر تو نہیں آتا، اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے آثار سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان ہے. آثار سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اور ہندو دونوں اگر کالج میں اکٹھے پڑھ رہے ہوں تو دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون. دفتر میں ایک عیسائی اور مسلمان بیٹھے ہوں تو پہچان نہیں کر سکتے. جہاز میں نماز کے ٹائم دونوں بیٹھے ہیں، کافر بھی مسلمان بھی، دونوں میں فرق کوئی نہیں آیا، پہچان نہیں کر سکتے. عیسائیوں کی لڑکی اور مسلمان کی لڑکی دونوں اسکول سے نکل رہی ہیں، پہچان نہیں کر سکتے. پہچان ختم ہو گئی، پہچان ختم ہو گئی. اس لیے کہ اندر ایمان کی جو جڑیں ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں. جب درخت کی جڑیں خشک ہوتی ہیں تو پھول نہیں آتے. بھائی پھول آتا ہے تو دور سے پہچانا جاتا ہے، خوشبو آ رہی ہے. جب تر و تازہ جڑیں ہوتی ہیں تو پھلدار درخت لاکھوں درختوں کے اندر بھی پہچانا جاتا ہے یہ فلاں چیز کا درخت ہے. جب جڑیں تر و تازہ ہوتی ہیں تو درخت سبز و شاداب ہوتا ہے، اس کی پہچان بچہ بھی کر لیتا ہے. لیکن جب جڑیں خشک ہو جائیں تو وہ اپنی پہچان ہی کھو بیٹھتا ہے. تو جب مسلمان کا ایمان موروثی ہے، ابا مسلمان تھے، اماں مسلمان تھی، دادا نانا مسلمان تھے، موروثی ہے، اس نے کبھی ایمان کی غذا نہیں کھائی، اس نے کبھی ایمان کی دوا نہیں لی، اس نے کبھی ایمان کی خاطر پرہیزگاری نہیں کی، تو جڑیں خشک ہو گئی. اب یہ باہر نکلتا ہے، بازار میں نظر آتا ہے، دفتر میں نظر آتا ہے، تعلیمی اداروں میں نظر آتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، غیر مسلم اور اس کے درمیان میں فرق نہیں. مسلمان ماں کون سی ہے، غیر مسلم کون سی ہے، مسلمان بیٹی کون ہے، غیر کونی ہے، مسلمان بیٹی کون ہے، غیر مسلم کون ہے، پہچان کوئی. اپنی پہچان کھو بیٹھی. اسی کو اللہ کریم کہہ رہے ہیں، ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، اپنی ایمان میں تازگی لاؤ، صحت لاؤ، حقیقت پیدا کرو.
دور میز پہ 2 سیب پڑے ہوں، ایک پلاسٹک کا ہو اور ایک واقعی سیب ہو، نظر آئے گا دونوں سیب پڑے، لیکن جب دونوں کو ہاتھوں میں لیں گے تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا؟ جو حقیقی سیب ہے اس میں تو خوشبو ہوگی، اس کی تو رنگت میں کشش ہوگی، اس میں تو ذائقہ ہوگا، اس میں تو توانائی ہوگی، اور جو نقلی سیب ہوگا نقلی ہوگا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہنے میں مردم شماری میں دونوں مسلمان، لیکن فرق ہے نا، ایک میں نہ عبادت ہے، نہ اخلاقیات ہیں، نہ امانت اور دیانت ہے، نہ لقمہ حلال کا اہتمام ہے، نہ حیا اور غیرت ہے، اور دوسرے میں الحمدللہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان صحت مند ہوتا ہے، ایمان بیمار ہوتا ہے، ایمان چلا بھی جاتا ہے، صحت ہوتی ہے بیمار ہوتا ہے، چلی بھی جاتی ہے نا۔ اسلام بھی ایسا ہی، ایمان بھی ایسا ہی ہے، یہ نہیں کہ ابا اماں نے کلمہ پڑھا دیا تو بس صحت مند رہے گا، نہیں، ایسا نہیں کہ اماں نے ایک مرتبہ دودھ پلا دیا، غذا کھلا دی، اب بڑا ہوا تو اسے کھانے کی ضرورت نہیں، بس اماں کے دودھ سے صحت مند رہے گا۔ ارے میاں خود بھی کھانا پڑے گا، اچھی غذا لینی ہوگی، بد پرہیزی سے بچنا ہوگا، تب صحت بحال ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اماں ابا نے کلمہ پڑھا دیا تو بس مسلمان رہا۔ اسی کو اللہ کریم نے بتایا ہے، بھائی ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اور میرے عزیزو، بتا یہ رہا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان صرف روزوں کے لیے نہیں آیا، افطاری سحری کے لیے نہیں آیا، رمضان آتا ہے ایمان کے لحاظ سے صحت دینے کے لیے، تاکہ میرے اور آپ کی ایمانی صحت بحال ہو جائے۔ اور سچے نبی نے فرمایا، جس کو رمضان میں ایمانی صحت مل گئی، یہ طاقت پھر اسے پورے سال کام آتی۔ جسے رمضان میں ایمانی صحت مل گئی، یہ توانائی اسے پورے سال کام آتی۔ رمضان اس صحت کے لیے آیا ہے، اور صحت میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دوا غذا بھی ضروری ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہوتی ہے۔ صحت میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دوا غذا بھی ضروری ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ دوا غذا بھی بڑھیا کھانی ہے رمضان میں، بڑھیا دوا غذا، نماز بڑھیا، فرائض بڑھیا، تراویح بڑھیا، نوافل بڑھیا، تلاوت بڑھیا، دعائیں بڑھیا، صدقہ خیرات بڑھیا، یہ دوا غذا بھی بڑھیا کرنی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اہلیہ عائشہ فرمایا کرتی تھیں رضی اللہ عنہ، رمضان آتا تھا تو آپ بستر چھوڑ دیا کرتے تھے، آپ کی عبادات میں کئی گنا اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ جنہیں اس کی ایمان کی فکر ہوتی ہے نا، اللہ کے خاص بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو جنہیں ایمان کی صحت کی فکر ہوتی ہے، ان کا رمضان مثالی ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے ہیں، 40 سال، کہ جو تراویحوں میں نے قرآن سنانا ہوتا تھا اس کو اتنی بار پڑھتا کہ اس کی مقدار بنتی 31 مرتبہ۔
روزانہ ایک قرآن سے زیادہ، کہ اگر میرا 29 کا چاند ہو جائے تو 30 کی گنتی پوری ہو جائے. یوں میں نے 40 سال ایسے رمضان گزارے کہ ہر روز ایک قرآن سے کچھ زیادہ پڑھتا تھا. میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا رضوان اللہ علیہ میں، یہ 80 کی دہائی میں اس زمین کے اوپر تھے ایسے بزرگ. اور ساتھ فرمانے لگے میں تو نکما ہوں، کچھ زیادہ نہیں کر پاتا، لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے. یوں فرمایا کرو، رشک آتا ہے کہ وہ گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، جھاڑو بھی لگاتی ہیں، اور 20 پارے کو تلاوت بھی کر لیتی، 15-20 پاروں کے روزانہ تلاوت بھی کر لیتی، اور آپس میں مقابلہ کرتی ہیں. تمہارے آج کتنے ہوئے، تم نے آج کتنی تلاوت کی. بڑھیا دوا، بڑھیا غذا، اہتمام. رمضان آ گیا. ارے میرے عزیزو، دفتر جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، کاروبار پہ جا رہے ہیں، تو رمضان آ گیا نا. 11 مہینے اس جسم کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس مہینے کچھ ایمان کے لیے کر لیں. 11 مہینے اس جسم کے لیے بہت کچھ کیا نا. یہ اچھا پہن لے، اچھا کھا لے، اس کے آرام کے نقشے اچھے ہو جائیں، اس کے سکون کے نقشے اچھے ہو جائیں، اس جسم کے لیے بہت کچھ کیا. تو یہ 1 مہینہ ایمان کے لیے. چلو اگر بالکل رمضان میں چھٹی نہیں کر سکتے، فراغت نہیں ہے، تو اس میں سے چند گھنٹے تو تلاوت کے لیے نکال لو. 2 گھنٹے 3 گھنٹے تلاوت قرآن. ماں بھی، بیٹی بھی، بہنا بھی، مرد بھی، عورت بھی، تلاوت قرآن. شوق ہو. اللہ ہمیں ایمان کی قدر و منزلت نصیب فرمائے، قدر و قیمت نصیب فرمائے. کہ اس کو بھی غذا چاہیے، طاقت چاہیے اس کو بھی. اللہ کریم نے بتایا جب ایمان صحت مند ہوتا ہے نا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جب ایمان صحت مند ہوتا ہے تو گناہوں سے گھن آتی ہے، جیسے پخانے سے گھن آتی ہے. ایسے گناہوں کی زندگی سے، گناہ کے ماحول سے گھن آتی ہے. ہمیں آج کیا گھن آئے؟ ہمیں تو گناہوں میں مزہ آتا ہے. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. ہمارا ایمان اس حد تک جا پہنچا ہے کہ گناہوں سے گھن آنا تو کجا، ہمیں تو گناہوں میں لذت آنے لگتی ہے. غیبت میں مزہ آتا ہے، بد نظری میں مزہ آتا ہے، حرام کمانے میں، کھانے میں مزہ آتا ہے، کسی کی عزت آبرو کو برباد کرنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. حبب الیکم الایمان وزینوا فی قلوبنا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ایسا ایمان کہ گناہوں سے گھن آنے لگے. تو اسے دوا دیں گے، غذا دیں گے، تب ایمان صحت مند ہوگا، تب صحت مند ہوگا. دوا اچھی، غذا اچھی، اہتمام ہو کہ بڑھیا تلاوت کرنی ہے اور شوق ہو. رمضان آیا ہے، تکبیر اولا نہیں رہے گی، چلو جماعت نہیں رہے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، کسی کی مسجد قریب ہو اور گھر میں نماز اکیلے پڑھتا ہے، اس کی تو گویا کہ نماز ہی نہیں ہوئی. بغیر مسجد اور بغیر جماعت کے نماز تو نماز نہیں، ناقص ہے، نامکمل ہے. رمضان آیا ہے، بڑھیا اہتمام سے نماز، فرائض کا اہتمام، تکبیر اولا، رکعت نہ رہے،
مسجد میں پہلے آؤں گا. غفلت اتنی ہے، سحری کھائی، لیٹ گئے، فجر قضا، جماعت رہ گئی. افطار پارٹیوں میں شریک ہونے لگے، مسجد کی نماز گئی، جماعت گئی. ارے میاں پارٹیاں کرتے رہنا، بہت سال موجود ہے، 11 مہینے. یہ مہینہ تو اللہ کی بندگی کا ہے، معاملہ میری ایمان کی صحت کا ہے، معاملہ میری ایمان کی صحت کا ہے. تو صحت مند غذا کھائیں، بڑھیا نماز مشق کریں، مسجد میں پہلے آنا، نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے روزہ رات کی عبادت، اور تراویح روزہ دن کی عبادت، تراویح رمضان کی رات کی عبادت. شوق سے قرآن سننا، اہتمام سے تراویح کا اہتمام. اہتمام ہو. پتہ نہیں کیا روایت چل پڑی ہے، کوئی تراویح تو ضروری نہیں. مسلمانوں کے ہاں تو ہمیشہ تراویح ضروری رہی، رافضیوں کے ہاں تراویح نہیں. مسلمانوں کے ہاں تو بہت اہتمام رہا ہے. 20 تراویحوں کا اہتمام رہا ہے. ابھی جو حرم شریف میں آپ سنتے نا 10 پڑھتے، وہ ایک حادثہ ہے. وہ حادثہ کرونا کا ہے. کرونا کے بعد 10 ہو گئی. آئندہ نسل تو سمجھے گی شاید اسلام میں 10 ہی تھیں، اس لیے وہاں حرم میں 10 ہوتی ہیں. ارے میاں کرونے کی برکت ہے، یہ کرونے کا حادثہ ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے. پہلے ساری زندگی جب بچپن سے لے کر آپ تک ہم 20 دیکھتے، لیکن پتہ نہیں کیا چیز چل رہی ہوتی ہے. کوئی 2 پڑھ کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی 6 پڑھ کے چل رہا ہوتا ہے. سارے سال میں اللہ ایک موقع دیتا ہے قرآن سننے کے. یہ محروم آدمی ہے، اس سے بھی محروم رہتا ہے. رمضان میں تو جبرائیل امین آیا کرتے تھے زمین پر، اللہ کے نبی کو قرآن سنایا کرتے تھے، اللہ کے نبی انہیں سنایا کرتے تھے. ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری، ساری آسمانی کتابیں. اور قرآن مجید پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر رمضان میں نازل ہوا. پھر آہستہ آہستہ 23 سالوں میں قرآن کی رمضان سے خاص مناسبت ہے. اللہ کے نیک بندے رمضان میں خوب قرآن سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. ہم بھی اہداف مقرر کریں، 3 دن میں ایک قرآن، چلو 6 دن میں ایک قرآن، چلو 10 دن میں ایک قرآن، 20 دن میں 2 قرآن. آخری عشرہ تو اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا ہے، 3 قرآن آخری عشرے میں ہو جائے. ہمارے نبی تو ایسے ہی کیا کرتے تھے. پہلے عشرے میں بھی خوب عبادت کرتے تھے، دوسرے عشرے میں اس سے زیادہ کرتے تھے، اور آخری عشرے میں تو اللہ کے گھر میں چوکھٹ پہ بیٹھ جایا کرتے. کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. رمضان سیزن کمائی. لوگوں کاروباری سیزن لگتا ہے نا، اچھا سیزن لگتا ہے، اور چند سالوں میں اچھا سیزن لگ جائے تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میرا سیزن لگ رہا ہے. خود بخود اس کی سوسائٹی بدل جاتی ہے، اس کا گھر بدل جاتا ہے، اس کی گاڑی بدل جاتی ہے، اس کے بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، اس کی تقریبات کا انداز بدل جاتا ہے، رہن سہن بدل جاتا ہے. سب جانتے ہیں کاروباری سیزن اچھے لگ رہے ہیں. ارے میرے عزیزو، یہ کیسا مسلمانوں کا سیزن ہے ایمان کا، نیکیوں کا، کہ 40 سال ہو گئے، رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، میری زندگی نہیں بدلتی. یہ کیسا سیزن لگا ہے؟ دنیاوی سیزن لگے تو بہت کچھ بدل جائے، ایمان کا سیزن آئے تو عید کے بعد کچھ بھی نہ بدلے. وہی زندگی جو عید سے پہلے، وہی زندگی عید کے بعد، رمضان سے پہلے، رمضان کے عید کے بعد وہی سیزن. تو سیزن لگتا نہیں ہے نا.
اہتمام نہیں ہے نا، اچھی غذا اچھی عبادت نہیں کرتے نا. کتنی تلاوت کی ہے، کتنے اہتمام سے نماز بڑھیا کی ہے، کتنے نوافل لمحہ سحری میں اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. تہجد، دعائیں، منادی آوازیں دے رہا ہے، کرا لو فیصلے. افطاری کے وقت دعائیں قبول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے چلتے پھرتے ہر وقت تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ، استغفار، اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے بچنے کی دعا کرو، ان چاروں چیزوں کی کثرت کرو. کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے. رمضان آ گیا، یہ تو دوا ہے، غذا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے عزیزو پرہیز بھی ضروری ہے. صحت تب بحال ہوگی، صحت تب بحال ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، درمیان میں روزہ رکھتا ہے، لیکن حرام دیکھنے سے نہیں بچتا، حرام بولنے سے نہیں بچتا، تو ایسے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ایسا روزے کہ اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. روزے میں حلال سے تو بچ گیا کہ روزہ ہے، پیتا نہیں پانی، کھانا نہیں کھاتا، حلال سے بچ گیا، لیکن حرام سے پرہیز روزے میں بھی نہیں ہے. آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، بد نظری ہو رہی ہے. تو میرے عزیزو پرہیز بھی بڑھیا ہو. اگر ہم طے کر لیں کہ یہ رمضان ایسا گزارنا ہے کہ آنکھ سے حرام نہیں دیکھنا، نہ موبائل میں، نہ فیس بک میں، نہ ٹی وی کی اسکرین پہ، نہ دائیں بائیں. غلطی سے نظر پڑ جائے فوراً دل سے استغفار، تاکہ اس کے اثرات میرے روزے پہ نہ پڑے. آنکھ کی حفاظت، تبھی تو ایمان صحت مند ہوگا بھائی. آپ اچھا قورمہ کھائیں، اچھی بریانی کھائیں، اچھے بادام کھائیں، اچھے کشتے کھائیں، آدھی چمچ روز زہر کی بھی کھاتے رہیں، بتائیے صحت بحال ہو جائے گی؟ تہجد پڑھیں، افطاری کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، آنکھوں سے حرام، زبان سے جھوٹ، بتائیے اس زہر کے ساتھ ایمان کو صحت ملے گی؟ پرہیز بھی تو ضروری ہے نا. آنکھ سے حرام نہ دیکھے، زبان سے غیبت نہ کرے. اللہ کے نبی کی شان تھی. ایک روزے دار آئی، پریشان ہو رہی تھی روزے سے. آپ نے فرمایا قے کر. جب اس نے قے کیا تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نکلی. فرمایا اس نے کسی بھائی کی غیبت کی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے غیبت کرنے والا مردار کا گوشت کھانے والا. لیکن ہم روزے میں بھی مزے لے لے کر کھا رہے ہوتے ہیں. تب تو صحت بنے گی بھائی، تب تو میری تربیت ہوگی. آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت. حرام سنوں گا نہیں، غلط سنوں گا نہیں، کسی کی برائی نہیں سنوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. صحت، غذا بھی اچھی لیں، پرہیز بھی بڑھیا کریں. اعضاء اور جوارح سے اللہ کی نافرمانی نہیں، اعضاء اور جوارح سے اللہ کی نافرمانی نہیں. حلال کھائیں سحری میں، حلال چیز سے افطار کریں سحری میں، حلال کمائیں، حلال لین دین کریں. بلکہ اللہ والوں نے کہا حلال بھی اتنا کھائیں کہ بس
تاکہ روحانی صحت مل جائے. اتنا بھی نہ کھائیں کہ پوری نماز میں مسئلہ ہوتا رہے. حلال بھی اتنا کھائیں تاکہ روحانی تربیت ہو. سحری میں افطاری میں اللہ سے دعا کرے, اللہ روزہ تو رکھ لیا, عبادت تو کر لی, بس تو اپنے فضل سے قبول فرما لے. ہاں, ڈرتے بھی رہیں کہیں رد نہ ہو جائے, کہیں رد نہ ہو جائے. قبولیت کی دعا بھی ہو تو میرے عزیزو, دوا بھی ہو, غذا بھی ہو, پرہیز بھی ہو, پھر دیکھیے ایمانی صحت کیسے ملتی. پھر رمضان ہے, پھر رمضان بڑھیا ہے, بڑھیا رمضان گزار اور کر لیں میرے عزیزو, کر لو. اگر ایمان صحت مند نہ کیا تو جب آج مجھے غیبت سے نہیں روک رہا ایمان, بدنگاہی سے نہیں روک رہا, سچائی پہ نہیں لے کے آ رہا, فرائض اور واجبات پہ نہیں کھڑا کر رہا, حیا اور غیرت پہ نہیں لے کے آ رہا, بتائیے وہ میرے قبر کو کی ظلمت کو روشنی سے اور نور سے کیسے روشن کرے گا؟ موت کے وقت زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ وہاں تو کھرا کھوٹا سامنے آئے گا نا. یہاں تو کھوٹے کو بھی لوگ کھرا سمجھتے ہیں, نکالوں کو بھی لوگ اس سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں, لیکن وہاں کھرے کھوٹے کی پہچان واضح ہوگی. اس لیے میرے عزیزو بڑھیا رمضان گزاریں. آپ بھی جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال اس دن زمین کے اوپر تھے, آج تو نہیں, زمین کے نیچے جا چکے. کتنے میرے اور آپ کے جاننے والے بھی ہیں, اس میں جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں اور خوشحال بھی ہیں. یہ نہیں کہ پیسہ نہیں تھا کہ علاج کراتے, وقت پورا ہو گیا چلے گئے. کیا پتہ کون کب تک زندہ رہتا ہے بھائی, یہ تو پانی کا بلبلا کب پڑ جائے. یوں نہ ہو نا کل حسرت ہو, فرجینا نعمل صالحا انا موقنون, اے اللہ واپس کر دے, نیک بن جاؤں گا, اب یقین آ گیا. ایسا نہ ہو کہ یہ حسرت بھرے کلمات کہنے کی نوبت آئے, فرجینا نعمل صالحا, اے اللہ واپس بھیج دے, نیک بن جاؤں گا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اے اللہ بڑا نیک ہو جاؤں گا. وہاں تو وہ حسرتیں, نیری حسرتیں رہ جائیں گی نا. آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے, خوشحالی دے رکھی ہے, وقت دے رکھا ہے. رمضان جیسی مقدس گھڑیاں آنے کو ہیں, خوش نصیبی آ گئی زندگی میں, پھر یہ موقع مل رہا ہے. پھر کمائی کیجئے نا, پھر رمضان کو بڑھیا بنائیے نا, دوا بڑھیا, غذا بڑھیا اور پرہیز بڑھیا. کہ اگر اللہ میاں بلا لے حسرت نہ رہے, صحت مند ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو, صحت مند ایمان کے ساتھ اگلا کا سفر ہو. تو میرے عزیزو اس انداز سے رمضان گزارا جائے, اہتمام ہو, اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ بھائی رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ پوری امت کو عطا فرمائے, اور یہ مقدس مہینہ ہماری تربیت کا, ہماری ایمان کی صحت کا اور ہماری کامل بخشش کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اے مولا کریم جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما اے مولا کریم رمضان کی مقدس گھڑیاں جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قبولیت والا صحت والا عافیت والا رمضان نصیب فرما اے مولا کریم جو صفات جو اعمال جو کیفیات آپ کو پسند ہیں ہمیں بھی اسی شان کے ساتھ رمضان کی گھڑیاں نصیب فرما اس رمضان کو ہم سب کے لیے ایمان کی صحت کا اور تربیت کا ذریعہ بنا نوحانی جسمانی صحت کا ذریعہ بنا اے مولا کریم تقوی کی دولت کا ذریعہ بنا اپنے فضل سے عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما اے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما اے مولا کریم جیسے آپ چاہتے ہیں رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کی غفلتوں سے محرومیوں سے اے مولا ہم سب کو محفوظ فرما یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا اے مولا کریم اس مقدس مہینے کو امت اسلامیہ کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بنا اور امت اسلامیہ کے لیے عزت کا باعث بنا اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اسے سہولت کا باعث بنا اور مدد اور نصرت کا باعث بنا اے مولا دشمن کے مقابلے میں اے اللہ انہیں غلبے کے مہینہ بنا اے مولا کریم ان کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ ان کی آزمائشوں کو ختم فرما دشمن کے مقابلے میں استقامت نصیب فرما ان کے دلوں میں سکینہ اور اطمینان پیدا فرما اے مولا کریم ان کے لیے آسانی کی شکلیں اپنی قدرت سے پیدا فرما مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دین اور دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں ان کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما اے مولا کریم حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو ختم فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے مولا کریم رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں ہمیں اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کا آپ نے اچھا انعام دیا اے اللہ اس موسم کی صحیح قدردانی نصیب فرما ہمارے بچے بچیوں کی تربیت فرما انہیں بھی نیکیوں کا شوق نصیب فرما انہیں بھی نیکوں سے محبت نصیب فرما انہیں بھی نیکی سے مناسبت نصیب فرما اے مولا کریم گھر کے بڑوں کو اس موسم میں اپنے گھروں میں نیکی کا ماحول تربیت کا ماحول ایمان کا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم جو بچے بچیاں ہیں آج غفلت کی زندگی گزار بیٹھے اور بے دین لوگوں نے انہیں شکار کر رکھا اے اللہ ان سب کو اس موسم میں ہدایت کی دولت نصیب فرما ایمان کا نور نصیب فرما نیکیوں کے ماحول نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما ہمارے ملک میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب